بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، چلو میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ پھر کسی اور دن میرے پاس سے گزرے۔ اتفاقاً اس وقت مجھے حیض کا تحفہ آیا ہوا تھا اور میں نے آپ کے لیے کچھ رکھ چھوڑا تھا۔ آپ حیض کو بہت پسند فرماتے تھے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارے پاس حیض کا تحفہ آیا ہے اور میں نے آپ کے لیے کچھ محفوظ رکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، لاؤ پیش کرو۔ میں نے تو آج روزے کی نیت کر رکھی تھی۔ پھر آپ نے وہ حیض کھایا اور فرمایا، نفل روزے کی مثال ایسی ہے جیسے آدمی اپنے مال سے صدقہ نکالے، پھر چاہے اسے خرچ کر دے چاہے اپنے پاس رکھ لے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2324۔ حضرت اکرمہ رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے ان سے عرفات کے میدان میں عرفے کے دن کا روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات میں عرفے کے دن کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1732۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، جس شخص نے عرفے کے دن روزہ رکھا اس کے 1 سال آگے اور 1 سال پیچھے کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1731۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے بہترین اعمال میں سے ایک عمل مسواک بھی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1677۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک روزہ جلدی کھولتے رہیں گے۔ روزہ جلدی کھولا کرو کیونکہ یہودی دیر کرتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1698۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، آپ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا، سوموار اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی مغفرت فرما دیتا ہے مگر وہ 2 آدمی جو آپس میں قطع تعلق کیے ہوئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہیں چھوڑ دو حتیٰ کہ صلح کر لیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1740۔